شاہ صاحب اگر یہ آواز ہونے چلی گئی تو کیا ہونے؟ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی سیاستدانوں کا قصور نہیں ہے، آپ بات مانیں، اور اداروں کے جو سربراہ ان کا بھی قصور ہے. یہ متحد ہو کے جب کام کریں گے سر، آپ دیکھیں بول بالا ہوگا. خود سے نہیں کر سکتے. امین شہیدی صاحب، شاید کسی ایک کے دل میں ہماری بات اتر جائے. یہ روزانہ جب میں ٹرانسمیشن کرتا ہوں میری یہ کوشش ہوتی ہے، شاید کوئی ایک ہماری بات سن لے، شاید کوئی ایک ہماری یہ بات سمجھ جائے کہ یار میں نہیں کروں گا. بالکل. سو تھوڑا سا اس حوالے سے لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے. دیکھیے اصل مسئلہ ہمارے ایمان کا ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں ایمان ہو، ہمارے اندر ایمان ہو کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ زندہ ہے، یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہمارا عمل زندہ ہے، ہماری حرکتیں زندہ ہیں، ہم جو کچھ دیتے ہیں وہ بھی زندہ ہے، جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی زندہ ہے، اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آنا ہے تو یقیناً ہم اس کے بارے میں پھر سوچیں گے. بالکل. اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو یہ حرام صرف لقمہ نہیں ہے، یہ آگ ہے. اللہ، قرآن نے یہ کہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. جب انسان حرام کے لقمے سے اپنا پیٹ بھرتا ہے تو یہ جسم نہیں جلتا، لیکن جیسے ہی روح اور بدن کے درمیان جدائی ہوگی تو اس کے بعد وہ دیکھے گا وہ سارے کا سارا آگ کا شعلہ ہے. لیکن یہ کب پتہ چلے گا؟ یا مرنے کے بعد یا اس سے پہلے ایمان ہو تو. یہ دو اصل چیزیں ہیں. ایمان اگر ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے سامنے اللہ کی نافرمانی کریں گے. بالکل. مشکل ہماری یہ ہے اس وقت کہ ہم نے اسلام کو صرف ظاہری حوالے سے قبول کیا ہے، ایمان ابھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جو ان تمام امور میں ناانصافی کرتا ہے اور جرم کرتا ہے. دیکھیں اگر ایمان آئے تو انسان حلال کی روزی کماتا ہے، حلال کی روزی آئے تو اس میں برکت ہوتی ہے. حرام کی روزی میں چاہے آپ کے پاس اربوں کی دولت آئے برکت نہیں ہوتی. بالکل. بہت سارے، میں نام نہیں لیتا، آپ کے سامنے ہے، کھرب پتی ہیں، لیکن ان کو کھانے میں کیا ملتی ہے؟ دال. کھانے میں کیا ملتی ہے؟ سبزی. کوئی ایسی میٹھی چیز جس سے آپ کو اللہ نے نوازا ہے وہ نہیں کھا سکتا، جبکہ ساری دولت اس کے پاس ہے. مجھے یہ بتائیں وہ پیسہ کس کام کا؟ اور آدمی کماتا ہے نا، جب حلال کے رستے سے نہیں کماتا، دیکھیں جب حلال کے رستے نہیں کماتا، حرام کا خیال نہیں رکھتا، تو جو کچھ وہ کما رہا ہے، آج 10,000 روپے کما لے گا اس طرح سے، اگلے دن 20 کما لے گا، اس رمضان المبارک کے آخر میں جمع کرے گا، کہے گا 10 لاکھ کما لیے ہیں. اگر اگلے دن ایک ایکسیڈنٹ ہوگا تو 10 کے اس کو 20 دینے پڑیں گے، اور ٹانگ بھی توڑوا کے، بازو بھی توڑوا کے 3 مہینے ہسپتال میں اور ایمرجنسی میں پڑا ہوگا. یہ بھی تو اسی حرام کا نتیجہ ہے، اس کی طرف وہ نہیں جاتا. کچھ عرصے کے بعد اگر اس کے گردے فیل ہو گئے اور روز اس کو ڈائلیسس کروانے پڑے تو وہ جو اس نے حرام میں کمایا تھا وہ سارے کا سارا ادھر دے رہا ہوگا، وہ پیسہ بھی کام نہیں آیا اور آخرت بھی پوری طرح سے برباد ہوئی. بالکل. بھئی حلال میں برکت ہے، حلال سے آپ تمام اس طرح کے آفات سے بچتے ہیں. بالکل. میں ایک ایئرپورٹ پہ اترا، میں نے ڈرائیور سے کہا فلان جگہ جانا ہے، کتنے لوگ ہیں؟ اس نے فرض کریں پاکستانی حساب سے کہا 3,000 روپے. میں نے کہا بھی باقی ڈرائیور 6,000 لیتے ہیں، تم نے کیسے 3,000 کہہ دیا؟ کہا میں حلال کماتا ہوں. میں نے کہا یہ حلال کا خیال باقیوں کو نہیں آتا. کہا میں نے پریکٹس کیا ہے. میں نے پوچھا کیسے؟ کہا میں نے ایک دن 6,000 لیے تھے. کہا میں گھر پہنچا، چونکہ نمازی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، کہا جب گھر پہنچا 6,000 لے کر، چونکہ جو بندہ آیا تھا اس کو نہیں پتا تھا، اس لیے ہم نے اس سے ڈبل لے لیا. گھر پہنچا تو میری بیٹی مریض تھی، اس کو لے کے مجھے ہسپتال جانا پڑا. 3 دن میں ہسپتالوں کے چکر لگاتا رہا، اذیت اپنی جگہ. اور اس کے بعد جب تیسرے دن بچی ٹھیک ہوئی تو میں نے دیکھا 9,000 خرچ ہو گئے. اللہ. تو مجھے خیال آیا کہ کاش میں نے وہ 6,000 نہ لیے ہوتے تو نہ 3 دن برباد ہوتے، نہ بیماری ہوتی، نہ یہ مشکلات ہوتی. بھئی آپ کے تمام اعمال آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تمام اعمال. اس لیے جو بھی آپ کام کرتے ہیں اگر حلال کے راستے میں کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے. کم ہو لیکن برکت ہوتی ہے، زیادہ ہو حرام ہو برکت نہیں ہوتی. نبی کریم کی بارگاہ میں صحابی آئے، کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں میری بیوی نے کھانا پکایا، آپ کو دعوت دی ہے، آپ تشریف لائیں گے؟ فرمایا ہاں میں آؤں گا. جب وہ اٹھا نکلنے لگا تو فرمایا کہ میں اپنے صحابہ کو بھی لے کے آؤں؟ تو عرض کیا، اب وہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا، کہا کہ یا رسول اللہ ضرور لے کے آئیے. گھر پہنچا گھبرایا ہوا تھا، بیوی سے کہا کہ اب کیا کریں، کیا ہوا؟
وہ سارے صحابہ کرام ساتھ میں آ رہے ہیں اور تمہارے پاس کھانا چھوٹی سی ہانڈی ہے اور اس میں تم نے رسول اللہ کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے۔ بیوی بڑی ذہین تھی، با ایمان تھی، کہنے لگی تم نے صحابہ کرام کو دعوت دی یا رسول اللہ نے خود فرمایا کہ میں لے کے آؤں گا؟ عرض کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں لے کے آؤں گا۔ کہا پھر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا ہو جائے گا۔ اللہ اب یہ جب سب آئے، رسول اللہ تشریف لائے، ہانڈی کے پاس اوپر کپڑا رکھا، چمچ ہاتھ میں لیا، برتن لیا، ڈالتے چلے جاتے تھے، تمام صحابہ کو دیتے چلے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، سب کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانا ختم نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کھانا اسی طرح سے باقی۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ یہ برکت کب ہے؟ جب حلال کی روزی ہو۔ حلال کی روزی ہو، آپ کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، آپ کم ٹائم میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ حلال کی روزی ہو، آپ کے پیسے میں برکت ہوتی ہے، کم پیسے میں آپ بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر حرام ہو تو پھر زیادہ ہو لیکن اس میں سے برکت اڑ جاتی ہے اور آپ مصیبتوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں، 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں۔ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا، جس نے جو کرنا تھا کر لیا۔ لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے ہے سر۔ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان، رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان، نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا۔ گیم شو ایسے چلے گا، رمضان لیگ، روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔